صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے میل آئی، اب میل میں ایک بات لکھی تھی، تو یہ جو اس طرح کے جو سوشل ویب سائٹ یوز کرتے ہیں اس کے متعلق لکھا تھا کہ کسی گھر کے اندر اسی طرح کا نظام ہوگا اور فیملی ہوتی ہے، ماں باپ بھائی بہن، گھر میں بچے وغیرہ سب رہ رہے ہوتے ہیں، تو میں پہلے ہی برس کو چاہوں گا جو ہمارے گھروں میں وائی فائی سسٹم جو لگے ہوئے ہیں، وائی فائی سسٹم نے یوں سمجھے کہ ہر کمرے میں ایک کیبل دے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیا ہے، اور آپ کا بچہ آپ کی بچی جو بھی ہیں وہ نیٹ کے ذریعے آپ کی وائی فائی سسٹم کے ذریعے جو چاہیں کمرے میں بیٹھ کر سکتے۔ اتنے میرے ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑتی، چھوٹا سا موبائل ہی رضائی کے اندر لے کر بیٹھے جانا کافی ہوتا ہے۔ دروازہ نوک ہو، کیا پتہ نوک ہوتے ہی وہ آف ہو جائے، آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کمرے میں بچہ یا بچی کن غیر اخلاقی معاملات میں مبتلا تھے۔ خیر، تو گھر میں نیٹ آیا، اس طرح وائی فائی سسٹم آیا، سوشل ویب سائٹس جن کا میں نام لینا پسند نہیں کر رہا، ان کے وہ عادی بنے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، پھر بہت سارے لوگ آپ کے اس پہ دوست بنتے ہیں، فرینڈس بن جاتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ڈس لائک کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کو یہ کہتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کرتے رہے۔ تو اس میں جو لڑکا تھا اس کی کسی لڑکی سے، اور جو لڑکی تھی بہن تھی اس کی کسی لڑکے سے چیٹنگ شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک چیٹنگ ہوتی رہی، یعنی چیٹنگ سے مراد ایک دوسرے کو جیسے کہ ایس ایم ایس ہم جیسے کرتے ہیں نا، تو یہ نیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام رسانی لکھ کر رہے تھے، میں یوں تو تم یوں، تو تم یوں تو میں یوں، تم یوں تو تم یوں، وہ ادھر بھیج رہا ہے، وہ ادھر بھیج رہا ہے، ادھر بھیج رہا ہے، رات نکلنے میں دیر نہیں لگتی۔ خیر، کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ان دونوں نے یہ مطلب وہ ہوا کہ کہیں ملتے ہیں، کب تک یہ لکھ کر گزارا کرتے رہیں گے۔ جگہ طے ہوئی، جب جگہ طے ہوئی اور پہنچے تو پہنچتے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں، وہی دو سگے بھائی بہن تھے جو ایک ہی کمرے میں رہا کرتے تھے۔ جو اس لڑکے نے اس کو غیر لڑکی سمجھ کر جو بے حیائی والی باتیں لکھی ہوں گی، اور اس کی بہن نے اس کو غیر لڑکا سمجھ کر جو بے حیائی کی باتیں لکھی ہوں گی، آج یہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نظر ملا رہے ہوں گے، یہ بات بیان کی نہیں جا سکتی۔ یعنی یوں سمجھے کہ غیرت مند آدمی وہیں جیسے کہ گڑھا کھودے اور زمین کے اندر وہ گڑ جائے، چولو بھر پانی میں خود ڈوب کے مر جائے، جس کو محاورتاً کہتے ہیں، شرمندہ اتنا ہو جائے۔ تو یہ ایک سمجھے کہ عبرت ناک خبر تھی جو اس سوشل ویب سائٹس کی تباہ کاری کے ذریعے مجھ تک پہنچی، اور ہم نے چاہا کہ یہ تباہی کا ایسا راستہ ہے جس نے دو سگے بھائی بہنوں کو اس چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مت پوچھے۔ اب یہ کیسے گھر میں رہیں گے، کیسے ایک دوسرے سے نظریں ملائیں گے، بہن بھائی کو کس طرح دیکھے گی کہ میرا بھائی کیسا، بھائی بہن کو کیسے دیکھے گا کہ میری بہن کیسی ہے۔ اب یہ گھر کا واقعہ جو مجھے پتہ چلا، کس گھر کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ اب آپ سوچئے۔ کس کی بیٹی کس کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتی ہے، یہ آپ سوچئے۔ کس کا بیٹا کس کی بیٹی کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتا ہے، یہ آپ سوچئے۔ یہ ہے ہماری تباہی کا ایسا راستہ جس کو نیٹ کا ایک راستہ مل گیا اور اس کے ذریعے یہ چل رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔